السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیکل سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 195 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور نہ تم ڈالو خود کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ الی التہلکۃ، ہلاکت میں۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھے عمل کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ اچھے عمل کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا چکی۔ آج میں اس آیت کا شان نزول بتاؤں گی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ والے کا، کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف فرما ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے مکے میں بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی، صحابہ نے بھی بہت زیادہ تکلیفیں دیکھی، لیکن جب یہ مدینہ تشریف فرما ہوئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ وسعت دی، کافی جہاد ہوئے، مال و ملکیت ملی، مسلمانوں میں ترقی ہوئی، دین اسلام بڑھا اور بہت زیادہ سہولتیں ملی۔ وہ جو مکے میں وہ کسی طریقے سے کر نہیں پا رہے تھے مسلمان، وہ مدینے میں ان کو سہولت حد سے زیادہ ملی۔ جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو آپس میں انصار نے ایک مشورہ کیا کہ دیکھو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی جنگ میں، جہاد میں، لوگوں کی، پیسوں کی، انسانوں کی، جانوں کی، ہتھیاروں کی، لوگوں کی، گھوڑوں کی، مال کی، جس چیز کی بھی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہی، ہم نے ان کو سپورٹ کیا۔ اب ماشاءاللہ مسلمان بڑھ گئے ہیں، اب قوت بڑھ گئی ہے، اب ہر چیز کی فراوانی ہے، تو اب کیوں نہ ہم تھوڑا بہت اپنے بچوں، اپنی کھیتوں کی طرف، اپنی فیملی کی طرف، اپنے باغات کی طرف توجہ دیں، کیونکہ مکے کے جو لوگ تھے، مہاجر تھے، وہ زیادہ تر تجارت کیا کرتے تھے، اور مدینے کے جو انصار تھے وہ تھے کھیتی باڑی کرنے والے، تو ظاہر کھیتی باڑی کرتے تھے، اور زیادہ تر ان کے جو باغات ہوتے تھے، کھجور کے باغات ہوتے تھے یا انگور کے باغات ہوتے تھے، یہ چیزیں ہوتی تھی، کیونکہ ریگستان میں زیادہ چیزیں تو اگتی نہیں، اور کوئی فروٹ یا اور کوئی سبزیاں تو اگتی نہیں ہیں، کچھ چیزیں ہی اگتی ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو وہ ان کے باغات تھے ان کے پاس، تو جس کے پاس کھجور کے باغات ہوتے تھے وہ بڑا امیر جانا جاتا تھا، کیونکہ ان کے پاس واحد یہی ایک چیز تھی جو قیمتی بھی تھی، جس پر ان کا گزر سفر بھی تھا، اور جس کو یہ خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے۔ اور کیونکہ کھجور سال میں صرف ایک بار آتی ہے، اور اس وقت جو ہوتی ہے کھجور جب پک جاتی ہے پھر اس کو اتار کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر ظاہر ہے باغات میں تھوڑی بہت جو کام ہوتا ہے وہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے، لیکن اب کیونکہ یہ ان کا یہ خیال تھا انصار کا کہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مشکل وقت میں ساتھ دے دیا، اب مشکل ختم ہو گئی، فراوانی شروع ہو گئی ہے، وسعت آ گئی ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے، تھوڑا بہت اب اپنی فصلوں کی طرف، اپنے باغات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جب انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اچھا، کیسے ہلاکت میں ڈالا ہوا، ذرا غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہلاکت میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی آپ لوگ دنیا کی محبت میں پڑ نہ جاؤ، دنیا سے محبت نہ کرنے لگو، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو اپنے راستے میں پسند کیا ہے، جہاد کے لیے پسند کیا ہے، اپنے اعمال کے لیے پسند کیا ہے، اس لیے چھوڑ دو اس دنیا کی چیزوں کو اور آ جاؤ اللہ رب العزت کی محبت کی طرف اور جہاد کی طرف۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جنگ خندق کا اعلان کیا تھا، اس کو جنگ اسرا بھی کہتے ہیں، اس وقت ہمارے باغات بالکل پک چکے تھے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ بس اب کچھ ہی دنوں میں، یعنی مہینے ڈیڑھ میں ہم یہ ان کے پھل اتار لیں گے، کیونکہ کھجور سال میں ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے، تو ساری فصلیں ہو کر تیار ہو کر آ گئی تھی، اور بس اس کو اتارنے کی دیر تھی، اور اسی وقت اللہ کا حکم آ رہا ہے کہ تم لوگ سارے کے سارے جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ، کافہ، سارے کے سارے جنگ کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ کہنے لگے اس وقت ہمیں یہ چیز بڑی تھوڑی مشقت والی لگی کہ یہ ساری سال کی مشقت، سارے سال کی محنت ضائع ہو جائے اور ہم نکل پڑیں اللہ کی جہاد کے لیے، کیا کریں؟ تو اس وقت آیت نازل ہوئی کہ دنیا کی محبت میں پڑھ کر جہاد کو نہ چھوڑو، بلکہ نکل پڑو اللہ کی راہ میں۔ تو فرماتے کہ ہم نے سارے وہ باغات وہ سب کچھ چھوڑ کر لبیک کہا اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے پر، اور سارے کے سارے نکل پڑے جہاد کے لیے۔ مزے کی بات، جنگ ہوئی نہیں، واپسی ہو گئی، تب تک وہ فروٹ کا وہ جو مہینہ ڈیڑھ مہینہ رکھنا تھا وہ فروٹ وہ کمپلیٹ ہو گیا ٹائم پیریڈ، یہ جاتے ہی ان لوگوں نے اپنے فروٹ اتارے اور بیچے اور وہی منافع حاصل کیا، یعنی نقصان ان کو کوئی نہیں ہوا۔ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ تم اپنے مال و ملکت کو چھوڑ سکتے ہو،
اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہو؟ جب اللہ نے پکارا ہے اور اس کے رسول نے پکارا ہے تو چھوڑو گے؟ صحابہ نے چھوڑا، اسی لیے تو ان کے برابر دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی کتنا بھی بڑا قلندر ہو جائے، کتنا بھی بڑا غوث ہو جائے، کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے، صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اتنے بھرے پورے باغ چھوڑ کر چلے گئے، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ واپسی کب تک ہوگی، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ جہاد میں جانا تو کچھ پتہ نہیں ہے، غازی بنے یا شہید بنے، یہ تو کوئی کنفرم ہی نہیں ہوتا کہ کون زندہ بچ کر آئے گا کون نہیں آئے گا، اور سارے باغ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن واپسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی باغ اپنے ہاتھوں سے اتارنے کی توفیق دی۔ یہ تھا اللہ کا انعام، اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکلوایا، جہاد کا ثواب دلوایا، غازی ہو کر واپس بلوایا، پھر ان کو وہی دنیا تھما دی ہاتھ میں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر فقر کا، فاقے کا نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، مجھے یہ کوئی خوف نہیں ہے کہ میری امت فقر اور فاقے میں، بھوک میں، تنگ دستی میں مر جائے گی یا ختم ہو جائے گی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے جب میری امت پر فراوانی ہوگی، جب میری امت پر مال و ملکت کی وسعت ہوگی، اس وقت یہ لوگ کیا کریں گے؟ اس وقت یہ لوگ اپنے دین کو بھلا بیٹھیں گے، اپنے رب سے دور ہو جائیں گے، دنیا کی نعمتوں میں، آسائشوں میں ڈوب جائیں گے، حالانکہ دنیا عیش کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں، دنیا تو کمائی کی جگہ ہے، عیش کرنے کی جگہ تو آخرت میں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی وسعت کا مجھے ڈر ہے، میری امت کے لیے فتنہ مال ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں کہ میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اپنے ہاتھوں سے، بلکہ اللہ کے کہنے پر، اللہ کے آواز پر لبیک کہو، اللہ کے حکم پر لبیک کہو، اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہو، پھر اللہ تعالیٰ وہ چیز بھی دے رہے ہیں، وہ بھی دے رہے ہیں جو چھوڑ کر جا رہے ہو، اور ثواب بھی مل رہا ہے، یعنی دنیا آخرت اللہ تعالیٰ دونوں دے رہے ہیں۔ کس صورت میں؟ جس صورت میں کہ ہم اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہنے کی اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت اور توفیق دے آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔